اے بابری مجرم بہر صورت تیرے ہم نے نہیں رکھی وابستہ جبین بندگاں تجھ سے۔ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ آپسی سارے اختلافات کو ہم ایک طرف کر دیں، مسلمان ہو کر زندگی گزاریں، تیری کبریائی بیان کریں اور تجھ سے لو لگائیں، تیرے سامنے سجدے کریں۔ ہمارے نوجوان کس دلدل میں جا رہے ہیں؟ جس قوم کے نوجوان گمراہ ہو گئے، ہمارے نوجوانوں کو ذہنی طور پر مرتد کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ناچ گانوں میں مزہ آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی اہم باتوں کو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ جو حالات ہیں، جو کچھ چل رہا ہے، اس پر ہمیں بہت افسوس ہے، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پر اگر مسلمان افسوس کرے اور جتنا ہی غم کرے یہ کم ہے، مگر اے بابری مجرم بہر صورت تیرے ہم نے نہیں رکھی وابستہ جبین بندگاں تجھ سے۔ محترم سامعین، میں آپ حضرات کو کچھ باتوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں بات اترے اور اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے آپ عہد کیجئے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، محلوں کی مسجد کو ویران نہ کیجئے۔ خدا را اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں، یہ عزم کیجئے کہ اب سے لے کر مرنے تک ہم اپنی مسجد کو آباد رکھیں گے، 5 وقتہ نماز کے ذریعے اس کے اندر دینی کام کو شروع کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اپنے اندر دینی بیداری پیدا کریں، دین سے تعلق پیدا کریں، دین سے جڑ جائیں، علماء سے جڑ جائیں، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اگر ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، علماء سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا، تو پھر مسلمان قوم کو ہلاک و برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن ہمارا تعلق اگر قرآن اور حدیث سے رہا، ہمارا تعلق اپنے محلے کی مسجد سے رہا، محلے کے امام سے رہا، علماء سے رہا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر قوی امید ہے کہ پھر کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، کہ زمانہ ہمارا دشمن ہمیشہ رہا ہے، لیکن کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں۔ اگر وہ کچھ بات ہم سے نکل گئی، وہ بات یہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہو، حدیث سے مضبوط ہو، علماء سے مضبوط ہو، اور ہم مل کر ایک جہتی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپسی سارے اختلافات کو ہم ایک طرف کر دیں، مسلمان ہو کر زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں، ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی اور اس پر اللہ رب العزت کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا، لیکن کیا کریں، ہم نے اسے آباد نہیں رکھا۔ مسجد کے لیے سر کٹانے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد میں سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں۔ نبی کا نام سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا کام سنتے ہیں تو گھوم جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہے، واپس لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور آنسو بہائیں اپنے گناہوں پر، اور اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ کوئی سبیل ایسا نکال کہ وہ مسجد ہم واپس اس میں اذان دیں، تیری نماز پڑھیں، تیرے ترانے گنگنائیں، تیری کبریائی بیان کریں، اور تجھ سے لو لگائیں، تیرے سامنے سجدے کریں۔ کتنی محلے کی مسجد ایسی ہے، آپ خود اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ امام ہیں، وہ آ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، ہم ابھی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہمیں ہوش آئے گا اور ہم بیدار ہوں گے۔ ہمارے نوجوان کس دلدل میں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، انہیں سنیما بینی، ناچ گانوں میں مزہ آ رہا ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں مست ہے، کیا ہو رہا ہے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں، جس قوم کے نوجوان گمراہ ہو گئے، جس قوم کے نوجوان صحیح راستے سے بھٹک گئے، سمجھو اس قوم کی پیٹھ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ نوجوان یہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں،
اگر انہیں کمزور کر دیا گیا، انہیں دین سے دور کر دیا گیا، سمجھو وہ قوم پھر بزدل ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اس کو ہرانا اور اس کو برباد کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہمارے نوجوانوں کو ذہنی طور پر مرتد کرنے کی سازش ہو رہی ہے، ذہنی طور پر کتنے نوجوان ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایسے ماحول میں کتنے منافق کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس پر ہمیں بالکل خوشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ میں پھر کہتا ہوں، اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، علماء سے رابطہ بنائیے۔ السلام علیکم۔